السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں دو باتیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ نمبر ایک کہ جب ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے جماعت تو کوئی امام کروائے گا، تو ہم نے نماز کے اندر امام کی پیروی کرنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کے رسول نے، صحابہ کہتے ہیں، ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ لوگو، بے شک میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے رکوع میں پہل نہ کرو، نہ سجدے میں، نہ قیام میں، نہ سلام پھیرنے میں، بے شک میں تمہیں اپنے سامنے سے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے پہلے نہ رکوع کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، نہ قیام میں کھڑے ہونا ہے، اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور فرمایا تم تکبیر نہ کہو جب تک امام تکبیر نہ کہے۔ اسی طرح جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور تم رکوع نہ کرو یہاں تک کہ امام رکوع کرے، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور فرمایا تم سجدہ نہ کرو جب تک امام سجدہ نہ کرے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو پیچھے مقتدی بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو فرمایا تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اسی طرح ایک حدیث میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں کہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی آدمی بھی اپنی پشت اتنی دیر تک نہیں جھکاتا تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے تھے سجدے کے لیے۔ یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اپنی پیشانی رکھ دیتے پھر ہماری پشتیں جھکتی تھی، پھر ہم سجدے میں جاتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم میں بھی ہے، فرمایا کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ تبدیل کر دے۔ یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کو امام سے پہل نہیں کرنی چاہیے اور نہ امام کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، بلکہ جب امام تکبیر کہہ چکے تو مقتدی امام کے بعد تکبیر کہے گا۔ اسی طرح جب امام رکوع میں جھک جائے تو مقتدی اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ جب امام سجدے میں چلا جائے تو مقتدی امام کے بعد سجدے کے اندر جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ وہ ہے سجدہ سہو کا۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی نمازی بھول کر نماز کی کوئی شکل کو چینج کر دے، اس میں کوئی کمی بیشی کر بیٹھے، تو اس صورت میں جو دو سجدے کیے جاتے ہیں ان کو سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اور سجدہ سہو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی آخری تشہد جب مکمل پڑھ لیا ہے
اور بندہ سلام پھیرنے لگا ہے تو سلام نہ پھیرے، سلام پھیرنے سے پہلے وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھے، ربی اغفر لی پڑھ کے پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرے۔ تو جب وہ 2 سجدوں مکمل کر لے گا، دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھے گا تو اس وقت وہ دونوں طرف سلام پھیر دے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد کو مکمل کر کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے اس کے بعد 2 سجدے کر کے دوبارہ سلام پھیر دے، یعنی پہلے اس نے مکمل نماز پڑھی، سلام بھی پھیر دیا، اب نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کر رہا ہے، اور 2 سجدے کر کے پھر وہ دوبارہ سلام پھیر رہا ہے۔ یہ دونوں طریقے احادیث میں موجود ہیں۔ کچھ روایات ہیں جن میں سجدہ صاحب کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ اگر رکعات کی تعداد میں شک واقع ہو تو شک کو چھوڑ کر یقین پر بنیاد رکھنی ہے، یعنی اگر یہ شک ہوا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو پھر چوتھی میں شک ہوا نا تو بنیاد آپ تیسری پہ رکھ لیں، کہ چوتھی کے بارے میں شک پیدا ہو گیا نا کہ چوتھی پڑھی ہے یا نہیں، تو تیسری تو پکی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، اب آپ چوتھی رکعت پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور ایک روایت صحیح بخاری میں ہے، اس میں ہے کہ اگر آپ سہون بھول کر تشہد میں بیٹھنا تھا آپ نے پہلے تشہد میں، لیکن آپ سیدھے ہی کھڑے ہو گئے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا تھا، تشہد نہیں کیا، سیدھا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو تشہد آپ کا رہ گیا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لینے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں ہے کہ اگر کوئی 4 کی جگہ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، یعنی رکعتیں 4 پڑھ کے سلام پھیرنی تھی، مثلا ظہر یا عصر، لیکن اس نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ہے، اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ نماز تو میں نے کم پڑھی ہے، یعنی میری 1 رکعت رہتی ہے، اس دوران اگرچہ اس نے گفتگو بھی کر لی ہو پھر بھی وہ 1 رکعت پڑھے گا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جس طرح 1 رکعت پڑھتے ہیں وہ پڑھے گا، اور رکعت جو رہ گئی تھی اس کو پڑھ کر سلام کے بعد پھر وہ 2 سہو کے سجدے کر کے پھر سلام پھیر دے گا۔ اسی طرح بخاری میں ایک اور شکل بیان ہوئی ہے کہ اگر نمازی 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور اس کو بعد میں پتہ چلے کہ میں نے تو 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو پھر وہ کیا کرے، سلام کے بعد 2 سہو کے سجدے کرے۔ اس طرح جو اس نے 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ ان 2 سجدوں کی وجہ سے جو اس کی نماز کی شکل چینج ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رکعتوں سے جو اضافہ ہوا ہے تو اس سے وہ رفع ہو جائے گا۔ تو یہ چند شکلیں حدیث میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شکل بنتی ہے تو آپ چاہے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، چاہے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ تو بھائی یہ یاد رکھیں، صرف ایک فرق بیان ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں کرتے، اور مرد کی ننگے سر ہو جاتی ہے۔ صرف یہ ایک فرق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شریعت نے فرق مرد اور عورت کی نماز میں نہیں رکھا۔ ہاں ایک اور روایت آتی ہے، اس میں ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو مردوں نے اگر امام بھولے تو مردوں نے امام کو کہنا ہے سبحان اللہ کہہ کے یاد کروانا ہے، اور اگر عورتوں میں سے کوئی یاد کروانا چاہتی تو وہ تالی بجائے گی، ٹھیک ہے، تالی بجانے کے بعد تالی بجا کے وہ امام کو متنبہ کرے گی کہ آپ بھول گئے ہیں۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ مرد کو نمازوں کی معافی نہیں ہوتی، اور عورت کو مہینے میں چند دن جو حیض کے ہوتے ہیں ان میں عورت کو نماز کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ فرق ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو مرد کی نماز یا عورت کی نماز میں ہو۔ پھر ایک مسئلہ ہے
کہ کیا عورت امامت کروا سکتی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ بعض روایات آتی ہیں لیکن ان کی سندیں ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی، اس لیے عورت جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتی۔ عورت ہاں مسجد میں اگر جماعت کا انتظام ہے تو امام کے ساتھ وہ پڑھ سکتی ہے، عورتوں کی امامت کروائے اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی عورت جو گھر میں نماز پڑھتی ہے انشاءاللہ اس کو نیت کی بنیاد پہ وہ جماعت والا ہی ثواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔